اسی لیے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ چنانچہ دین اسلام نے بندے کو آنکھ کھولنے اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، کیا یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اپنے اوپر؟ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ دیکھا تو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ کیوں تم آنکھیں کھول کر آسمان کو نہیں دیکھتے؟ یہ اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے جو تمہیں سامنے نظر آئے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ایک جگہ فرمایا الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو ان سب سے معلوم ہوا کہ شریعت چاہتی ہے کہ تم آنکھ کھول کر اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو۔ تو شریعت نے آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا، آنکھیں کھول کر ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کا حکم دیا ہے، جو کہ جب صاحب عقل انسان ان نشانیوں کو دیکھے گا تو اس پر اللہ رب العزت کی عظمت کھل جائے گی کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے جس نے ایسے نظام کو بنا دیا اور اس کائنات کو پیدا کر دیا۔ عقل کا لفظ اقال سے بنا ہے۔ اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے کہ اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ تو عقل کو عقل کہتے اسی لیے کہ یہ بندے کے باندھنے کی رسی ہے۔ نفس تو چاہتا ہے کہ میں ہر جگہ منہ ماروں اور ہر گناہ میں پڑ جاؤں، لیکن عقل رسی کی طرح اس بندے کو باندھ کے رکھتی ہے کہ نہیں، یہ تیرے لیے جائز ہے اور یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے عقل سلیم یہ علم حاصل ہونے کا منبع ہے۔ جس طرح درخت کے لیے پھل ہوتا ہے، انسان کے لیے عقل۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا تکیہ ہوتا ہے اور انسان کا تکیہ اس کی عقل ہے۔ تو عقل وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان زندگی گزارنے والے راستے کی پہچان رکھتا ہے اور اپنے اللہ کے قریب سے قریب تر ہو سکتا ہے۔